سبحان اللہ سبحان اللہ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارسلت الى الخلق كافة. سبحان اللہ. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان. السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو تمام کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. یہ جناب الہی نے فرمایا حضور پاک کا حدیث مسلم شریف میں ہے کہ وہ صرف الخلق کافہ، مجھے اللہ پاک نے اپنی پوری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا. پوری مخلوق میں تو ہر چیز آتا ہے، جو چیز جو تمہاری زبان پر آئے گی، جس کو جانتے ہیں ہم اور جس کو نہیں جانتے ہیں ہم، اس کی مخلوق کا تو شمار ہی نہیں. کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ما یعلم جنود ربک الا ہو. میرے محبوب، تیرے رب نے جو لشکر پیدا کیا، جو مخلوق پیدا کی ہے، اس کو وہی جانتا ہے. لیکن جس کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، نبی پاک پوری مخلوق کے رسول بن کے آئے ہیں. پوری کائنات کے ذرے ذرے کے نبی ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ تو امتی ہے. اب وہ امت چاہو، امت دعوت ہو یا امت اجازت. میں نے یہ آیا اس نسبت سے پیش کیا آپ کے سامنے کہ میرے نبی کے غلام یہ ماہ مبارک اتنی برکت کا حامل ہے، جس کو ہم شمار اس مہینے میں اللہ پاک نے بہت سی برکتیں رکھی، بے شمار برکتیں رکھی، اور اس کا کرم، اس کی رحیمی، اس کی کریمی اپنے محبوب کے صدقے اتنی ہے کہ جس کا حد و حساب نہیں. اللہ پاک نے اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. محبوب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اپنے لیے رب العالمین ہے، محبوب کے لیے رحمۃ للعالمین ہے. وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا محبوب جہاں تک جس اپنی مخلوق کا میں رب ہوں، وہ جتنی بھی میری مخلوق ہے تیری رحمتوں میں شامل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کو دیکھ لیا جائے بہت عظیم. یہ جمعہ المبارک اس میں آپ حاضر ہیں، اس کو جمعہ الوداع کہتے ہیں. بہت عظیم مرتبت جمعہ. تمام جمعوں میں یہ جمعہ سردار ہے. جیسے ماہ رمضان پاک تمام مہینوں کا سردار ہے، اسی طرح یہ جمعہ بھی تمام جمعوں کا سردار ہے. دور
آتے تھے بڑی بڑی جامع مساجد جو شہنشاہی مساجد ہوتی ہیں اور بڑے بڑے جہاں جہاں بھی لوگ جاتے ہیں اس فکر کو پڑھتے ہیں حاضر اہل اللہ گریہ وزاری کرتے ہیں کہ یہ مہینہ اب یہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ یہ جمعہ وہ آج اس مہینے کو بدا کر رہا ہے جمعہ تو بدا. اب ویسے تو ہر نماز جو پڑھتے ہو ہمارے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت ہو جو بھی تم نماز پڑھتے ہو یا قلت ان صلاۃ فاعلوا انه صلاۃ وقت کہ جو بھی تم نماز پڑھتے ہو اس کے بعد کوئی سمجھو کہ نماز ادا کرے پتہ نہیں دوسری نماز کا میرا وقت آتا ہے کہ نہیں تو یہ تو افعال شان ہے. لیکن یہ مہینہ جو ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمایا جمعۃ الوداع شریف کا مہینہ میرے آقا کے غلام اس مہینے کو جب دیکھو گے تو یہ ایک ہی جمعہ 70 جمعوں کے برابر ہے. سبحان اللہ. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان اللہ پاک کے محبوب صلاح رحمت ہے اور رحمت لے کے آئے تو جس طرف بھی دیکھو گے اب اس میں رحمت کا تقاضا. کب عام کسی کو کھانا کھلاؤ تو اور بات ہے اس کا ثواب ملے گا اجر ملے گا لیکن اس مہینے میں کھلا دو تو اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے. اگر روزہ کھلوا دو تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے. جتنی نیکیاں روزے دار کو ملتی ہیں روزہ افطار کرانے والے کو بھی ملتی ہیں. پھر روزہ بھی یہ نہیں کہ سیر کرا کے کھلاؤ. صحابہ کرام نے ایک نقطہ خدا ہمارے لیے حضور سے حل کرا دیا کہ حضور جس کے پاس کھانا ہے کھجوریں ہیں دودھ ہے وہ تو دے سکتا ہے مجھے پاس کچھ بھی نہ ہو تو نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کا کسی پانی کے ایک چلو سے مسقط کا لفظ آتا ہے حدیث میں مسقط تو مسقط کہتے ہیں ایک مٹھ ایسے لے لو کہا بھائی میں پانی سے روزہ کھول لے تو اس کو بھی سمجھ نہیں. تو پھر اس مہینے کی اندازہ لگاؤ کہ میرے نبی کے غلام اس کا کتنا ثواب اور کتنا اجر ہے. پھر حضور نے فرمایا شاید کوئی روزہ کھولے ہم چین نہیں کرتے ہیں اپنی چیز رکھے میرے ادھر میری کھجور رکھی کسی اور نے مجھے کھجور دے دی کوئی اور چیز دے دی تو ہم اپنی چیز سے پہلے کھولتے ہیں. اکثر یہ نہیں دوسرے کی چیز سے کھولو تو تمہیں اور پورا ثواب ملے گا اس سے کہ ایک تو تمہیں روزے کا ثواب نہیں ہے ایک تمہیں دوسرے کو بھی اتنے ہی ثواب کا مستحق کر دیا جتنے ثواب کا تم مستحق. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانوں میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں تسحروا فإن فی السحور برکۃ. جیسے میں بھی عرض کیا تھا کہ میرے غلاموں سحری ضرور کرو اور زیادہ سے زیادہ کرو کیونکہ اس میں برکت ہے. زیادہ سے زیادہ کھاؤ گا اس لیے وہ بھی حضور نے فرمایا سحری میں ذرا کچھ تاخیر کرو. تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل صبح 7 بجے تو کھاتے ہو لیکن فرمایا اس میں تاخیر یعنی یہ 3 بجے 3:30 بجے 3:15 بجے روزہ کھلتا ہے. اس سے پہلے 1 بجے کھا لو 2 بجے کھا لو کھا تو سکتے ہو اس سے پہلے کھا سکتے لیکن تم اس میں جتنا لیٹ کرو گے تاکہ تمہیں بھوک اور پیاس کی ضرورت نہ پڑے. تو یہ کرم ہے یہ حضور کی رحمت ہے. اور افطار کے لیے فرمایا کہ افطار کرو تو جلدی کرو روزہ افطار کرو تو جلدی کرو سحری کرو تو تاخیر سے کرو. اب اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں حضور کے کرم میں حضور کی رحمت کہ ایک مکان ہے کسی کا چھت پہ سو رہا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیوں اس مکان کی چھت پہ مکان کی اس چھت پہ مت سو جس کی منڈے نہ ہو. یہ کیوں فرمایا یہ نبی پاک نے اس لیے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر تم چل ایسے ہوش نہیں اور پاسے بدلتے بدلتے رک جاؤ تو نیچے آ پڑو. تو فرمایا اس میں مت سو بلکہ اس کی بنیادی ہو تو اس ایسے مکان کی چھت پر سو. تو یہ کرم نہیں کیونکہ جو تکلیف امتی کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عزیز علیکم ما عنتم حریص
بالمؤمنین رؤوف رحیم. میرے اللہ پاک نے فرمایا میرے بندو تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہاری بھلائی پر بہت ہی حریص ہے. حریص علیکم، ہر معاملے میں تمہاری اچھائی چاہنے پر میرا ویسا میں نے رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے جو تمہاری بھلائی چاہنے پہ انتہائی رحیم ہے، کریم ہے، حریص ہے. پتہ چلا کہ اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ تمہاری تکلیف ان پر شاد گزرتی ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے امتی کو تکلیف بعد میں پہنچتی ہے، حضور کو پہلے میرے امتی کو تکلیف کیوں پہنچی. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمانوں روزے فرض ہوئے. پھر یہ جو ہم اس کو روزہ اب اس عید کو کیا کہتے ہیں؟ عید الفطر. اور اس عید کو کیا کہتے ہیں؟ عید الاضحیٰ. اکثر اس کو بولتے ہیں عید الضحیٰ، کو عید الضحیٰ نہیں، لفظ دعا نہیں، عید الاضحیٰ قربانی کی. یہ عید الفطر ہے. اس کا عید الفطر نام کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس میں فطرانہ دیا جاتا ہے. اس میں فطرانہ دیا جاتا ہے. فطر یفطر فطرا، فطر کا معنی چھوڑنا، فطر کا معنی روزہ کھولنا، فطر کا معنی کسی چیز کو چیرنا، فطر کا معنی آڑنا، مختلف معنی آتے ہیں. یہاں آتا ہے افطار کا معنی روزہ کھولنا. اب اس کو عید الفطر کیوں کہا؟ کیونکہ اس میں فطرہ دیا جاتا ہے. اس عید کو کیا دیا جاتا ہے؟ فطرہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی زکوٰۃ ہے. جیسے روزے کی زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ فطرانہ دیتے ہیں. حضور پاک نے فرمایا میرے امتیوں کا روزہ کہیں اس روزے میں کمی نہ رہ جائے، کیونکہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندے کا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور یہ کہ میرے بندے کا روزہ میرے لیے ہے اور اس کے روزے کی جزا خود میری ذات ہے. سبحان اللہ. تو ہر چیز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی. یہ دیکھو نا، جو چیزوں میں روزہ رکھتے ہو کسی کو کیا پتا تم نے پانی پی لیا ہے، گھر میں روٹی کھا لی ہے، یہ کیسے رہ رہے ہو؟ معلوم ہوا کہ روزے دار روزے میں بھرپور خلوص کے ساتھ اس کا تعلق سے وسعت کے ساتھ. سبحان اللہ. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم روزہ رکھتے ہیں اور ہم سے کوئی نظریں ہو جاتی ہیں تو یہ فطرانہ اس لیے دیا جاتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے امتیوں ہر شخص اپنی طرف سے گندم دیتا ہے تو آدھا سا، جو دیتا ہے تو پورا سا. پورا سا ٹوپا ہوتا ہے. پہلے ٹوپے ہوتے تھے، جھاوا ہوتا تھا. اب تو کہاں چیزیں رہی بالکل صحیح، اسی میں اسے ناپتے تھے، اسے تولتے تھے، اسے ہوتا تھا تو اس کو ٹوپا کہتے ہیں. عربی میں اس کو سا کہتے ہیں. سعاد جب سا بین معقوف سا، اور تو وہ اس سے 2.25 سے گندم یا اس کی قیمت ہے. یا جو دیتے ہو تو جو پورا سا. اب جو میرا خیال ہے گندم سے بھی مہنگے ہیں. کھجور بھی دیتے ہو تو پوری سا. کھجور سا سے لیکن آپ دیکھا تو کھجور کا کہیں وہ پہنچ گیا. وہ تو چیزیں چلتی اترتی رہتی ہیں نا. دل کا لیام نقابلھا بین الناس، اللہ نے فرمایا یہ دن ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں. کہیں گیہوں گندم چکا رہے گی وہی چیز. اب تم یہ کہو کہ جو چیز جو کی قیمت زیادہ ہوگی تو ہم وہ ساتھ ہو دیں، ہم یہ دیں جو مرضی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو زمانے مصطفیٰ سے چیز نکل گئی وہ شریعت بن گئی. اب اس میں تم ہیرا پھیری یا آگا پیچھا یا کم و بیشی نہیں کر سکتے. وہ وہی کی وہی قائم رہے گی. اگر کھجور کوئی دیتا ہے تو ایک ٹوپا، اور اگر گندم دیتا ہے تو آدھا ٹوپا، یعنی آدھا سا. اب وہ ساتھ کیوں دیے جو فطرانہ نکالتے ہو تاکہ روزے دار کے روزے موقوف نہ رہیں. ہم کسی کو پکڑا دیتے نا جی بات جیسے بہار کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کمیٹیوں کو دے دیتے ہیں. برطانیہ میں وہ کمیٹیوں والے فطرانہ اگاتے ہیں، ان کو دے جاتے ہیں. ان چیلنج پر لوگوں کو نہیں پتا تو ان پہ 4 سال 5 سال کا فطرانہ ان کے پاس پڑا رہتا ہے. وہ مستحقین کو نہیں پہنچاتے.
تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ خود کیوں نہیں دیتے، کیوں ان کمیٹیوں کو دیتے جن کا جو کمیٹی والے بھی تو نہیں جانتے نا، ان کو بھی اتنا علم نہیں. اس لیے حضور پاک نے فرمایا، متعدد حدیث کے اندر ہے، تحریر شریف میں موجود ہے، کنز المال شریف کے اندر موجود ہے، ابن عباس شریف کے اندر موجود ہے، یہ تمام حدیثوں میں شعب الایمان شریف کے اندر موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ صوم الرجل معلق بین السماء والارض حتی تؤدی صدقۃ، کہ روزے دار کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں، یعنی لٹکے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کا وہ ادا کر دے فطرانہ. تو جو فطرانے کی بھی اس عید کو عید الفطر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اس عید میں فطرانہ دیا جاتا ہے. عید پڑھنے آئے مسلمان، عید گاہ میں آئے، جہاں عید پڑھی جا رہی وہاں آئے تو سب کا فطر دے گئے ہیں. اور یہ اپنا کوئی چھوٹے بچے ہیں، جب بچہ بڑا بیٹا ہے علیحدہ رہتا ہے تو اس کا واجب نہیں، ورنہ بیوی کا، چھوٹے بچوں کا، ان کے گھر والے کو پر واجب ہے. اگر اسے کوئی نوکر رکھا ہوا ہے، غلام رکھا ہوا ہے تو اس کا بھی اس کے اوپر واجب ہے. واجب کس پر ہے؟ یہ واجب ہے راس پر، سر پر. اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے ماں کے پیٹ میں سے، ٹائم ہو گیا، وہ صادق ہو گئی اور بچے کا سر باہر آ گیا، باقی بچہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، تو اس کو فطرانہ واجب ہو گیا. یہ ذہن میں رکھنا. یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک تو روزہ اس کا پھر معلق نہیں رہے گا. ایک جتنی بھی کوئی غلطی ہے، کبھی کوتاہی تو ہو جاتی ہے انسان سے، کیونکہ آج انسان ہو مرکب من الخطاء والنسیان، کہ انسان غلطی کا، بھول چوک کا پتلا ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے. تاکہ وہ تمام جو غلطیاں ہیں، یہ روزے دار جیسے زکوٰۃ جس مال کی دیتے ہو تو وہ میل کچیل، یا عشر دیتے ہو تو وہ میل کچیل کو لے جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ روزے دار کی تمام کمی کوتاہیوں کو ختم کر دیتا ہے جب یہ روزہ جاتا ہے. کیونکہ جب ذات نے کہہ دیا روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا، تو ہمارے نبی نے اس لیے فرمایا میرے غلاموں تمہارا روزہ جائے تو اس شان سے جائے کہ پاک صاف ہو اور پاک ذات کی بارگاہ میں پہنچ جائے. سبحان اللہ. تھوڑا غلطیاں ہم کریں اور تکلیف آقا کو پہنچے تو میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں، مہینہ ہمارا ہے، مہینہ ہمارا ہے، وہ کافروں کا نہیں ہے، بے دینوں کا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بے دین بھی اس مہینے کی عزت کرتا ہے تو ہمارے نبی کے کرم کا یہ حال ہے کہ اللہ حضور کو سب کو اس پہ بھی کرم فرما دیتا ہے. آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا، ایک مجوسی تھا اور اس نے اپنے بچوں کو رمضان کے مہینے میں کئی بازار میں کھاتا پیتا دیکھ لیا. مجوسی نے، بے دین نے اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ مارا، کہا مسلمانوں کا مہینہ، قابل احترام مہینہ، جس کا اتنا احترام کرتے وہ تو بازار میں کھا رہا ہے سریعام، چل. اب اللہ کی قدرت دیکھیے، گھر لے گئے، چلے گئے. اس لڑکے نے کہا ابا جی آپ بھی تو روزہ نہیں رکھتے، آپ کو مسلمان تھوڑے ہی، آپ بھی تو نہیں رکھتے. اگر میں کھا رہا تھا تو کیا تھا؟ کہا کبھی تم نے مجھے باہر کھاتا ہوا دیکھا؟ میں واقعی روزہ نہیں رکھتا، اور بیٹا میں تو چھپ کے اپنے گھر میں کھاتا ہوں، تو کیسے جائے گا ان کے بازار کے اندر کھانے کے لیے؟ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے طفیل اس کو دولت اسلام سے مالا مال کر دیا. وہ مجوسی کو جب وہ مرنے لگا اس سے پہلے اس کو اسلام نصیب فرما دیا اور وہ جنت میں چلا گیا. سبحان اللہ. کسی کو پتا نہیں، کسی نے اس کو جنت میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہلتا پھر رہا ہے، مجوسی تھا. لوگوں نے سوچا ہے کہ تو بے دین تھا، یہ تو ہمارا دین، یہ جنت میں کیسے ٹہلتا پھر رہا ہے؟ حیران پریشان اس سے پوچھا کہ تو فلانا نہیں کہا؟ تو کہا تو جنت میں کیسے؟ کہا میاں میرے پلے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں نے آپ کے مہینے رمضان مبارک کے احترام میں اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی کے بدولت مجھے ایمان کی دولت نصیب فرما دی، مجھے جنت نصیب فرما. سبحان اللہ. جب اس کا غیروں پر یہ کرم ہے تو اپنوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے تمام چیز کی ساتھ کہہ سکتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.
میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے نبی پاک نے تو ایک چیز ہے، کون سی چیزیں بیان کی جائیں میرے آقا کے غلاموں، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نماز اگر قضا ہو جائے تو پھر تو سزا ہے یہ، جو نماز ٹال کے وقت میں نماز پڑھے تو حضور پاک نے فرمایا یعذب فی النار حطبا، اس کو جہنم میں چند گوتے دیے جائیں گے، چند حقبے جائیں گے، گوتے دے دیں، اتنی بات، کیونکہ نماز کو تھوڑی سی بات نہیں، اول ما یحاسب بہ یوم القیامت الصلاۃ، میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا، اس لیے نماز ضروری ہے۔ تو حضور نے یہ فرمایا، حضور پاک نے دیکھا وہ تو اپنے امتیوں کی طرف دیکھتے تھے، ملاحظہ فرماتے تھے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں، جو میرا امتی جمعہ الوداع کے بعد عصر سے پہلے میرے اس عصر اور ظہر کے درمیان وقت میں جو 12 رکعت نفل پڑھے گا، یہ 12 رکعت 4 کی نیت کر لے تو پہلی میں سبحان اللہ اعلان شریف، اور پھر حضور پاک نے فرمایا نعت شریف کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی، ایک دفعہ قل هو اللہ، ایک دفعہ قل اعوذ برب الفلق، اور ایک دفعہ قل اعوذ برب الناس، ایک رکعت یہ پڑھے۔ دوسری میں سبحان اللہ ہے نہیں، دوسری پھر الحمد پڑھ کے پھر آیت الکرسی اور قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 نہیں پڑھے۔ تو یہ جس نفسوں کی طرح پڑھے، پھر جب بیٹھے گا 2 رکعت کے بعد پورا درود شریف تک دعا تک پڑھے، اور پھر سلام نہ پھیرے، کھڑا ہو جائے جیسے نفل پڑھے جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں سارے۔ تو یہ 12 رکعتیں پڑھے گا جو اس طریقے سے، تو ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ جو وہ نمازوں کے ٹالنے کو جو سزا ہوگی تھی، اس کو کہتے ہیں قضائے عمری، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضائے عمری۔ بعض کتابوں میں قضائے عمری کہیں نہیں، قضائے عمری کا ثبوت ہی نہیں ہے، یہ قضائے عمری کا ثبوت قرآن پاک کی آیت ہے وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، 12:7 کے اندر یہ آیت موجود ہے، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اس آیت کے تحت تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ اس شخص کو وہ سزا جو نمازوں کی کوتاہی کی ہوئی ہے وہ اس کو سزا نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، تھوڑی رحمت اللہ، بے شک حضور کا تھوڑا کرم ہے، جو دیکھا کہ میرے امتی نہیں اس میں نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب قضا نماز بھی نہ پڑھو، کہ قضا کرتے جاؤ کو سے نفل پڑھو تو ساری، مطلب یہ ہے کہ وہ جو میں نے پہلے عرض کر دیا تھا نماز کا ٹائم ڈال دیا، اس باتوں میں لگا رہا، وہ جو کوتاہی ہے اس کی سزا جو ہونی سی کہ جو اکثر فی النار ہوتا بن کے چند حکم اس کو وہ تو دیے جائیں گے جہنم میں، وہ نہیں دیا جائے گا، وہ اس کا عذاب اللہ ختم فرما دے گا۔ تھوڑی بات میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک نے ہر معاملے میں اپنے امتیوں کے بارے میں سوچا ہے، اپنے امتیوں کی ہمدردی اور ان کا ہر جہاں دیکھا ہے میرے امتیوں یہ کام کرو گے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ کوئی بوڑھا آدمی پڑا ہے، کمزور ہے، اٹھا نہیں جا رہا، اسے باپ پکڑ کے اس کو آگے لے گیا تو حضور پاک نے فرمایا کہ 40 قدم کسی بوڑھے کو ایسے لے جاتا ہے معذور کو تو اللہ پاک اس کو جنت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ بدولت ہے تو حضور کا یہ کرم ہے۔ حضور نے تو یہاں تک فرمایا اگر کوئی نیک اللہ کا بندہ کسی محلے میں آ گیا، کسی شہر میں آ گیا تو فرمایا کہ اس کے ارد گرد کے 100 گھروں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، سبحان اللہ، صرف رہنے سے، صرف بسنے سے، اور تو کچھ بات رہی ایسی، یعنی سب کیا کس کا کرم ہے؟ یہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ میرے آقا نامدار نے اپنے امتیوں کا یہاں تک خیال رکھا کہ جسے ہماری سی تصور میں بھی آتے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں ہیں میرے آقا کے غلام۔ اب اس میں پھر انسان کی اپنی سوچ ہے، ہماری سوچیں یہ ہو گئی صدقہ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، کہیں دینا ہے کچھ، ہاں جی مولوی صاحب کو مولوی اعلان کرتا ہے کوئی بھی
جی جان حاضر ہے حضرت والے بات سے جا سے قربان والے کو یہ حکم کو جان حاضر ہے. اب جان تو حاضر ہو کر لیکن وہ کہہ رہی بھائی 500 روپے کی ضرورت ہے تو 500. ہاں کوئی بات نہیں, میں اپنی بیوی سے پوچھے, بچوں سے پوچھ رہا, بیٹے سے, بڑے بیٹے سے پوچھ رہا, بڑا بیٹا نہ جائے گا تیرے, بڑے بیٹے نے مجھے باغی کرنے میں مہے گا, بڑا بیٹا بھی تو کبھی کام آئے گا جب کوئی نیک ہوگا. تو باپ نیک ہے تو بیٹوں کو فائدہ پہنچے گا, بیوی کو فائدہ پہنچے گا, والدین کو فائدہ پہنچے گا. اگر والدین نیک ہیں تو اولاد کو پہنچے گا, بیوی کو فائدہ پہنچے گا, اوروں کو پہنچے گا, کھیش و کارا کو پہنچے گا. لیکن جو کرنے ہی کچھ نہیں ہوگا تو بھی کیا فائدہ پہنچے گا. تو اس میں مشورہ کرنے چلے جاتے ہیں کہ میں آج میں پوچھوں, بڑے بیٹے سے پوچھ لوں, دوسرے بیٹے سے پوچھ لوں, بیوی سے پوچھ لوں. او بھائی یہ بیوی بھی تو اللہ کے بول دو, یہ بھی تو اللہ کی بندی ہے, ہوتی ہے کہیں ہر ایک بیوی تو نہیں کہتی میرے خامد کوئی بات نہیں ہے. بالکل دے, میں اس کو کیوں روکا, ضرور دینا چاہیے. اللہ اور دے, اللہ اور دے. تو میرے نبی کے غلام پھر اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے. اور جب آ کے نہیں کرنا کیا لیکن گندم اتنی مہنگی ہو گئی, یہ آٹا اتنا مہنگا ہو گیا. اور آج کل گندم کا کیا بھاؤ ہے بتاؤ تو, 1400 کا 1600. اب 1400 گندم کو جو آٹا کھا رہے ہیں اس آٹے کا کیا بھاؤ, 1600. آٹا 1600. تو 1600 سے 2.25 شیر کا کتنا بنتا ہے, اس کا حساب لگا, میں تحقیق کر رہا ہوں, ہے جی 100 روپے. یعنی 1600 من ہو گئے, 1600 روپے من چیز ہو گئے تو اچھا کتنا ہو گیا, 2.25 کا کتنا بنا, 90 روپے 100 بن گیا. 2.5 کلو 100 بن جاتا ہے, 2.5 کلو کا 100 بنے گا. 2.5 نہیں سمجھو, 90 روپے. تو وہ تو بدلنا میں 100 دیتے ہو نا, یہ نہیں. ہاں صحیح کہا, یہ بات تو کچھ بھی نہیں. فطرانہ ضرور ہو. اور اس طریقے سے جہاں بھی بیٹی کو نہیں دے سکتا باپ, بیٹے کو نہیں دے سکتا باپ, بیٹا بیٹی باپ کو نہیں دے سکتے, ماں کو نہیں دے سکتے. یہاں بھائی کو دے سکتے ہو, بہنوں کو دے سکتے ہو. یہ چونکہ برابر کا اور حساب آ جائے گا. وہ چونکہ باپ کو کیسے دو گے, کیوں کرتا میں مال میں نے ابھی کا, تو بھی ہو, تیرا مال بھی باپ کا ہی ہو, وہ بھی باپ کا ہی دے, میں پتر کا مال بھی باپ کا ہی. وہ اللہ بات ہے کہ آج کل بیٹے ٹرینڈ ہے, میرا اپنا پیسہ تیرا تھوڑا ہی کہہ دے باپ کو, لیکن یہ نہیں کہنا ہے, اس کو زیبا نہیں, کیونکہ اس کا مال سب باپ کا ہی ہے. سمجھے بات. ارے ہمیں تو کل کسی نے کل پر ایسی بات سنا دی کہ جناب بیٹے کی بیوی نے ساس کا سر پاٹ دیتا, جھنڈا پٹ سک گیا کہ پتر نے پیو کا سر پاٹ دیتا. ایسے نہیں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اللہ رحم فرمائے. لیکن جو باپ کا مقام ہے بہت اونچا مقام ہے, ماں کا مقام بہت اونچا مقام ہے. باپ تو پھر ماں کا بھی قسم ہے, متاخوم الجنت اقدام امہاتکم, کہ جنت ماں دے قدمہ دے بھی ماں بیوی کی دیے. ایسا قسم کون ہے, سمجھتے ہو. پیو ماں کی عزت نہیں کرتے, میری ماں کی دعا دے, میری وہ ماں کی دعا پڑی ہے, پر پیو کا بھی تو کچھ حق بڑھتا ہے کہ نہیں. ہاں ماں 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 کرے, باپ بھی کو جس نے پالا ہے, منوسا ہے, شادیاں کی ہیں, سب کچھ اس نے کیا ہے. ماں کا بھی درجہ بڑھا ہے تو چھوڑا نہیں, وہ بھی ٹیڑھی چیڑھی کی ہے. کوئی شک نہیں, ماں کا درجہ بھی بڑا ہے, لیکن باپ کا درجہ بھی, اگر تم سمجھو تو باپ کا تو درجہ ہی کیجیے. وہ جنہ دے ماں باپ جو دینے ہوئے اور نوجوانوں میرا بھی نہیں ہو, پھر نہیں ماں باپ ہے. پھر چاہو سر پھوڑو, چاہو ٹکرے مارو, ایک ہی موقع ہے. سمجھے. تو میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ہمارے نبی پاک نے فرمایا, صحابی نے کہا حضور باپ کا مقام کیا ہے, کہا تیرا باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے, اب اس دروازے کو رکھ لو یا اس کو ضائع کر دو. کوئی بات نہیں ہے, تمام چیزیں بھائی ہیں, کیشوکار ہیں, ان کا خیال رکھو. حضور پاک نے ارشاد فرمایا ان کا خیال رکھو. کیوں, یہ صلہ رحمی ہے. وہ ناراض نہیں تو رہتے رہے ناراض, تم ناراض مت ہو تو تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے, اپنا سمجھو گے, تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تمہاری اس سے عمر بھی بڑھے گی اور تمہارا رزق بھی بڑھے گا. سبحان اللہ. کیونکہ پھر وہاں ہوگا نا, پہلے خیشاں تے پھر درویشاں, مذہب جو ہوتا محاورہ ہے, پھر پہلے خیشاں
پھر تو درپیش آ، کیونکہ الحق للقریب ثم للغریب، اگر قریب میں غریب میں کوئی مسکین ہے تو یہ تمام حقوق ہمارے آقا نے ہمیں بتا دیے ہیں اور فرما دیے ہیں۔ بہرحال کبھی بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے جیسا بچہ، اور کبھی وہی کاؤٹ بن جاتی ہے، کیونکہ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہ، اللہ پاک نے فرمایا تمہاری بیوی تمہارے بچوں میں سے بھی بعض تمہارے دشمن ہوتے ہیں، ان سے بھی بچو، تو یہ بھی تو دشمنی ہے، تم خرچ کرو وہ خرچ نہیں کرنے دیتی۔ تو مجھے یہ بات یاد آئی، تفسیر نور بیان کی، تفسیر نور میں یہ خسرو بادشاہ، اس کی بیوی اور یہ محل میں بیٹھے ہوئے تھے، اوپر نیچے مچھلی والا مچھلی بیچتا ہے، اس میں مچھلی لو مچھلی لو، تو یہ مچھلی کا بڑا شوقین تھا، اچھی خاصی مچھلی، کہ او مچھلی بھائی یہ مچھلی جو ہے ہمیں دکھاؤ، کہ جی میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ مچھلی والا تو ہوشیار تھا، سی بڑی کاندھا دکھائی، کہا یہ مچھلی کتنے کی ہے، قیمت بتا دی، جب 2000 4000 دو سے جتنے کی ہے، یہ بڑی مچھلی، ٹھیک ہے یہ مچھلی ہمارے لیے لائے ہوتے لاؤ، دو اس کو 4000، ہمارے تو انعام بھی مچھلی دوسری کی ہے لیکن 4000 دے دو، دے دی۔ جب اس نے 4000 دے دیا تو اس کی جو بیوی تھی ملکہ، اس نے کہا یہ کیا قسم کر دی 4000، تو کس کی کو تو 4,000 دے گا، کوئی اور بھی کوئی چیز دے آتا ہے تو خوش ہو کر اس کو دے گا تھوڑے، تو پھر وہ کہے گا جی وہ مچھلی والوں کو تو آپ نے 4000 دے دیے، تو ہماری بات کیا ہو گیا آپ کو، پھر تو کیا کہے گا، کہاں پھر آپ کیا کر رہے ہیں، واپس ہے، یہ ہماری مروت کے خلاف ہے کہ چیز دے کے، تو ہمارے نبی نے فرمایا کوئی چیز دے کے واپس دینا کیسے سمجھے جو چوک کے چاٹ لینا، انہیں کا طریقہ میں بتاتی ہوں، تو یہ عورتوں کا طریقہ بڑے نہ تھے، ہاں ایسے کام نہیں، طریقہ میں بتاتی ہوں، کیا انہوں نے کہا مچھلی والے سے پوچھ کے بھائی ہو مچھلی والے یہ تیری جو مچھلی ہے نر ہے کہ مادہ، اگر وہ کہہ دے جی نر ہے تو کہیں میں نر نہیں چاہیے مادہ چاہیے، اور اگر یہ کہہ دے کہ مادہ ہے، نر کہنا وہ نر کہہ دے تو مادہ، بات بن گئی، کہا اچھا بھائی وہ مچھلی والے ذرا بات سنو، جی حضور کیا حکم، اگر یہ مچھلی نر ہے کہ مادہ، وہ مچھلی کا بڑا ہوشیار سی، انہوں نے کہا حضور یہ نر ہے تو نہ مادہ، یہ تو مفنس ہے، خسرا ہے، بھیجنا ہے، انہوں نے کہا اپنے خادم کو کہا جاؤ اس کو 4000 اور انعام دے دو، شاباش 4000، آپ وہ اچھلی کودے اور بھونی کہ یہ کیا غضب کی ہے، بجا اسے لینے کے تو پھر اس کو 4 دے، پھر اسے بات ہی ایسی کی ہے جو تو نے مجھے پڑھائی تھی بات، میں نے تیری بات مانی، تو اسے بات ایسی کی تو ہمارا دل خوش ہوگا کہ دے، خیر وہ چاہ لے گئی، چلتا بڑی غصے میں ابھن رہی ہے جیسے ہانڈی ابھنتی ہے، وہ قدرتی طور پر 1 روپیہ ان میں سے گر پڑا، جھولی میں سے جب 1 روپیہ گرا، بیچارے نے اسے جھولی رکھی، وہ روپیہ اٹھایا، پھر جھولی میں رکھا اور پھر کندھے پہ رکھا، اور ہم چلنے لگا تو اس نے کہا کتنا کمینہ، کیسے کو تم نے انعام دیا، یہ تو کمینہ ہے، جب اتنے اس کے پاس روپے تھے تو ایسا گھٹ گیا انسان کہ 1 روپے کا کھاتا اور پھر یہ سے کٹلی رکھ رہا ہے بلا رہا، اس کو بلا بس دے برے دے ہمارے پیسے، تجھے اتنا ہم نے دیا اور پھر اتنا ذریع لوگوں مچھلی مارے، بیوی کی بات مان لی، ادھر آؤ جی، ابے تجھے ہم نے اتنا انعام دیا اور ایک جنم گر گیا، اس کو پھر ایسے اٹھانا، چل ہمارے سارے جی کے حضور پہ اس روپے کی بات نہیں ہے، بادشاہ سلامت روپے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس روپے میں ایک طرف آپ کی تصویر تھی، دوسری طرف آپ کا نام تھا، تو میں نے سوچا اس کی بات ہے وہ کتنا کریم، اتنا سخی بادشاہ اور لوگوں کی ٹھوکروں میں پھر یہ روپیہ آئے، تو میں تو آپ کے نام اور آپ کے تصویر کی وجہ سے میں نے اٹھایا ہے، اور کہا جاؤ اس کو 4000 اور پھر اس کو 4000 دے، تو معلوم ہو یہ دینے کے بعد بھی کہا کہ یہ اعلان کر دو، یعنی اعلان کر دو لا تطیعوا النساء ولا تعملوا برائهن قطعا، اور سے کہا یہ اعلان کرو کہ آئندہ کوئی عورت کی بات کو نہ مانے، اس کی رائے پہ عمل بالکل نہ کرے اور نہ اس کی اتباع کرے،
یہ میرا اعلان ہے کہ پجامے 400 دیے تھے مجھے 1200 دینے پڑ گئے. تو بھائی کبھی ایسی بیوی بھی ہوتی ہے جو مرد کو نہیں کرنے دیتی اور یہ کر دے وہ کر دے. تو بہت سود ہمیشہ قلب مطمئن ہو کہ میرے رب کا حکم ہے, میرے آقا کا حکم ہے. تو اس وقت سمجھو کہ ایسی بیوی وہ تو سرمایہ ہے. نیک بیوی جو خامد کی اتباع کرے, خامد کے حکم کے مطابق چلے. بیٹا جو باپ کا حکم ہوتا ہے جو پتی مرضی جو مرضی خرچ کرے. ہم تو اور آپ سے کہتے ہیں تو پھر لطف آتا ہے. پھر دیکھو اس گھر میں برکت کتنی ہوتی ہے. تو میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اللہ پاک نے اپنے محبوب ہمیں عطا فرمایا اور محبوب کے صدقے پر ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں جس کا ہم خیال کیا ہمارے تصور میں بھی وہ باتیں نہیں آ سکتی. میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ تمام کرم ہے. آقا پانی پینے کے بارے میں, کھانا کھانے کے بارے میں, یہ جو چیز بھی ہے حضور نے ایسی چیزیں بیان فرما دی. نسلیں طبیب کا نام کمی اس نے کہا ہمارے مسلمان طبیب کو کہا تمہارے نبی کی شریعت میں ہمارے جیسے حکما ہمارے جیسے طبیب ہیں کوئی بتاؤ کوئی مثال ہو. ارے کہا ہمارے نبی نے فرمایا, اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ اور پیو اور ضائع مت کرو. کھاؤ اور پیو ولا تسرفوا, اب زیادہ کھاؤ گے تو دوسروں کے بارے جس میں صحت رہے تندرستی رہے. ہمارے نبی نے فرمایا اتنا کھاؤ جسے تمہاری صحت برقرار رہے. ہر چیز کا حصہ ہے, پانی کا حصہ ہے, سانس کا حصہ ہے, خوراک کا حصہ ہے. کہا یہ ہے ہمارا. تو اس نے یہ کہا کہ ہو تمہارے اسلام نے تو پھر ہمارے لیے تو کوئی چیز نہیں چھوڑی. واقعی ایسے ہی ہے بات. اسی لیے صحابہ نے زندگی کیسے گزاری ہے. میاں جو صحابہ کی زندگی کو ہم دیکھ لیں نا تو بیٹھے بیٹھے بھی انسان کو رونا آ جاتا ہے. 2 صحابی 3 صحابی اور ایک کھجور پہ گزارا ہے کہ کھجور ایک. دیکھیے کس کے غلام تھے, یہ اس کے غلام تھے کہ کھانا جو کی روٹی انشن آٹا روٹی موٹی. کھانا جو کھانا یہ حضور کا کھانا تھا. کھانا جو کی روٹی انشن آٹا روٹی موٹی, وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم. اور کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا پانی پی کر پھر رہ جانا. اور کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا پانی پی کر پھر رہ جانا. 2 مہینہ یوں ہی گزارا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مانتے ہو تو وہ تکلیف جاننے کی تو نہیں محسوس ہو رہی کہ میرا خیال گرمی جب ختم کرنے والا ہوں. تو میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ہر مشکل کی کنجی ہمارے آقا ہے. ہر مشکل ہمارے آقا نے اپنے امتیوں کی اپنے دامن میں لے لی ہے. ایک صحابی نے روزہ توڑ دیا, اب بیوی کے قریب چلا گیا رمضان میں, اور پھر اب حیران پریشان, بھائی اگر ایسا کام ہو جائے تو پھر تو 2 مہینے کے روزہ رکھو, اور نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور پھر یا غلام آزاد ہو. تو وہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عرض کرتا ہے, یہ بات آپ نے سنا ہے, بخاری یہی میں حدیث ہے, مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ہلک تو یا رسول اللہ, ہلک تو یا رسول اللہ, یا آقا میں ہلاک ہو گیا, حضور میں ہلاک کیا بات ہے. حضور نے ایسا یہ صحیح حال کا تو روزہ توڑ بیٹھا. تو حضور نے فرمایا تو تجھے پتہ نہیں, مسئلہ تو جانتا ہے. اگر ایسی صورت ہو جائے تو فصیام شہرین متتابعین, کہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ لیں, لگاتار. یہ یاد لگا متتابعین کہا ہے قرآن نے,
اگر آدمی سے ایسی حرکت ہو جائے وہ روزہ رکھنا شروع کر دے تو اگر ایک روزہ بھی رہ گیا تو پھر نئے شروع پھر لے گا پھر لے یہ لگاتار ہی رکھ رہے درمیان میں نہیں چھوڑتا. تو اس نے عرض کیا حضور لمحہ سے میں طاقت نہیں رکھتا 2 مہینے کے روزوں کی آخر میں یہ تو نبے نہیں تو وہ کیا رکھتا حضور پاک نے فرمایا تمام مسکین مسکین پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. بھائی یہ مسئلہ سمجھ رہے ہو نا یہ تو سارے نہیں پتا میں سارے نال نائب بیت جائے گا ہیں بوڑھا بندہ اپنی بیوی نال پیار بھی کر پہ چوم بھی لے تو کوئی بات نہیں خیر ہے ہوگی بس جوان جڑے بھی دور ہی رہے ہیں یہ شریعت کا مسئلہ ہے کیوں انہوں نے اس طرح زندگی گزارنی بڑے بڑی سمجھے. تو حضور اسے کہا حضور میں تو غریب آدمی میں ساتھ سے کہا گیا تو غلام آزاد کر دے حضور میرے پاس ہے کیا جو میں غلام خریدوں. آئے ہائے واہ صحابی تو پھر تو اس نے کہا کہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بیڑی بنانا تیرا کام ہے. تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بیڑی بنانا تیرا کام ہے. میرے آقا ہر سے کارم مود آخر کرتا بس جو میرا کام تھا میں کرنے میں آ کے آپ کے قدموں میں آ گیا ہوں. میرے پلے کچھ نہیں نہ غلام ہے نہ کوئی ساتھ کسی کو کھانا کھلانا ہے اور نہ روزے رکھنے میرے بس کی بات ہے. یہ قرآن پاک کا حکم ہے یہ قرآن کی آیت میں سنائی ہے ہاں لیکن وہ جو قرآن لے کے آیا ہے جس پر اللہ نے فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اے میرے بندو میرا محبوب اپنی خواہش سے نہیں بولتا وہ جب بھی بولتا ہے میری وحی سے بولتا ہے. سبحان اللہ بے شک. حضور اتنے میں کوئی آدمی اور اس نے ایک ٹوکرا پھولوں کا لا کے رکھا. نذرانے لاتے ہیں نا جن پیروں کے پاس لے جاتے ہیں علماء کے پاس لے جاتے ہو اپنے بزرگوں کے پاس لے جاتے ہو ٹوکرا لا کے رکھ دیا اس کے بعد وہ اسی کوئی سنت تو ادا کرتے حضور پاک نے فرمایا کہ جی صحابہ کو تقسیم کرنے تھے تو حضور دیتے تھے. ارے بھائی وہ کہاں ہے وہ فلانا جو بھی گیا لبیک یا رسول اللہ حج بولا لبیک یا رسول اللہ. حضور پاک اور پکڑ یہ ٹوکرا پکڑ واقسیم اس تقسیم کر دیں. وہ آگے سے پتہ ہے کیا کہتا ہے کیا حضور اعلیٰ افضل منی یا رسول اللہ حضور جو مجھ سے بھی غریب ہے ان کو بانٹوں. تو حضور مسکا اس کا مطلب یہ ہے میرے گھر سے کھا کے گزر کے میرے گھر غریب لوگ جنہوں نے ضرور بانٹنا حضور میں مجھ سے بھی جو غریب ہے ان کو بانٹوں. آپ نے کہا جائے اے ٹوکرا بھی لے جا اپنے بچے میں کھاتے رہا ہوئی کفارہ. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ ہے وہ بات کرنا ہے فرمایا میرا محبوب اپنی خواہش میں نہیں بولتا ہے وہ جب بھی بولتا ہے میری وحی سے بولتا ہے اور وہ سب وہ زبان جس کو سب کن کی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاگو بجا میں بچن تھا یہ طرح کفارہ ہے. تو میرے نبی کے غلام اس لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.